بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر کائنات کی عظیم ہستی کی تشریف آوری ہوئی اور اسی مہینہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ محترم سامعین کرام، ویسے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور ان کی سیرت کسی سال، مہینے یا دن کی محتاج نہیں ہے۔ اس عظیم ہستی کی ذات، ان کا کردار، ان کی سیرت تو ہر وقت یاد رکھنے، بیان کرنے اور اس کی اطاعت کے مطابق چلنے کے لیے۔ ان کی شان یہی ہے کہ زندگی کے ہر لمحہ میں، ہر موقع پر اور ہر وقت ان کی سیرت کو یاد رکھا جائے اور ان کی سیرت کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے۔ محترم سامعین کرام، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ مختلف طریقوں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور قیامت تک کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، آپ علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار ہم سب کے لیے رحمت ہے۔ اور وہ جو اصول ہمیں دے کر گئے ہیں، اگر ہم ان اصولوں کے مطابق چلیں گے تو وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور ان کو رحمت للعالمین کسی انسان کی طرف سے یہ اعزاز نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو رب العالمین کی طرف سے یہ اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو انبیاء آئے وہ بھی رحمت تھے، لیکن بعض انبیاء کسی خاص قوم کے لیے، بعض انبیاء علیہ السلام کسی خاص علاقے کے لیے اور خاص وقت تک کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات جب اس دنیا میں مبعوث کی گئی تو قیامت تک کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا گیا۔ اور معاذ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات دنیا ہی میں رحمت بنا کر نہیں بھیجی گئی، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح دنیا میں ہر ایک چیز کے اوپر رحم کرنے والے تھے، اسی طرح آخرت میں اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جب جہنم سے نجات اور ان کے جنت میں داخل ہونے کی سفارش کریں گے اور ان لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائیں گے، تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت آخرت میں بھی اپنی امت کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات یہ محض انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں اور ہر ایک جاندار کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس ماحول اور جس معاشرے میں مبعوث کیے گئے تو وہ معاشرہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ کفر اور شرک میں وہ حد سے بڑا ہوا تھا، جاہلیت اور ظلم میں بھی وہ حد سے بڑا ہوا تھا، اور انسانیت وہاں پر ختم ہو چکی تھی۔ ہر ایک آدمی دوسروں پر ظلم کرتا تھا، خصوصاً غلاموں پر، جانوروں پر، بیواؤں، عورتوں اور بچیوں کے تو مکمل طور پر حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو جس طرح انسانوں کے لیے رحمت تھے، اسی طرح جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔
جس طرح ایک آزاد انسان کے لیے رحمت تھے، ایک غلام کے لیے بھی رحمت تھے. جس طرح ایک مرد کے لیے رحمت بن کر آئے، ایک عورت، ایک باندی اور ایک بچی کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. اسلام سے پہلے اگر غور کیا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، تو اسلام سے پہلے عورت کی اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی. عورت کو محض لذت اور ضرورت کی چیز سمجھا جاتا تھا. اگر عورت کسی کی بیوی ہوتی اور اگر خاوند ظلم پر آ جاتا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. عورت اگر اپنے خاوند سے جان چھڑانا چاہتی اور خاوند نہ چھوڑتا، ساری زندگی سزا میں پڑی رہتی، لیکن اس کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنا اور خاوند سے جدا کرنا ہونا ممکن نہیں تھا. اور اسی طرح وہ عورت اگر اس کے خاص ایام آ جاتے، ناپاکی کے ایام آ جاتے، تو اس عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کے کھانے پینے کے برتن علیحدہ ہوتے تھے، جو ایک روشن دان اور کھڑکی کے ذریعے سے اس کو کھانا علیحدہ برتنوں میں ڈال دیا جاتا تھا. اپنے برتن بھی استعمال کے لیے نہیں دیے جاتے تھے. اس عورت سے بات نہیں کی جاتی تھی، اس کو باہر نہیں آنے دیا جاتا تھا، اس کے کسی چیز کو ہاتھ اس کو نہیں لگانے دیا جاتا تھا، یعنی اسے ناپاک اور منحوس تصور کیا جاتا تھا. آج بھی معاشرے کے اندر، غیر مسلموں کے اندر آپ یہ چیز دیکھیں تو یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی بعض قومیں ایسی ہیں، بعض مذاہب ایسے ہیں کہ کسی عورت کا اگر خاوند فوت ہو جائے تو نعوذ باللہ اسے منحوس تصور کیا جاتا ہے اور ساری زندگی وہ ایسے ہی بیٹھ کے گزار دیتی ہے. تو اسلام سے پہلے اور جاہلیت کے اندر عورتوں کے بھی کوئی حقوق نہیں تھے. بعض قومیں تو بچیوں کو پیدائش کے بعد دفنا دیتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے. وہ چیخ رہی ہوتی تھی، وہ ابا جان کہہ کر پکار رہی ہوتی تھی، اور وہ ظالم باپ اور وہ خاندان والے انہیں زندہ درگور کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ میں نے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا. نعوذ باللہ اس کو عار سمجھتے تھے. تو وہ نبی جب آئے تو اس عورت کو عزت اور شرف کا مقام بخشا. کہیں اس کو ماں کا روپ دیا اور کہیں اس کو بہن کا روپ دیا، کہیں بیوی اور بچی کا روپ دیا، اور ہر لحاظ سے اس کی عزت کو برقرار رکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عظیم محض انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھی. اس کے بے شمار واقعات آتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں. باغ کے اندر ایک اونٹ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ بڑبڑایا، اس نے آواز نکالی اور اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور نبی علیہ السلام نے اس کی کوہان پر ہاتھ پھیرا. روایات میں آتا ہے کانوں کے پیچھے گردن پر نبی علیہ السلام نے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا اور پھر پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے. جب وہ آدمی ظاہر ہوا کہ آقا علیہ السلام یہ میرا اونٹ ہے، اس کا مالک میں ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اونٹ کے بارے میں نصیحت فرمائی اور تنبیہ فرمائی کہ تم اپنے اس جانور کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس کا خیال رکھو، اس پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو. اسی طرح سفر میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بتائے کہ آپ سفر میں ہوں تو کیسے پڑاؤ کرنا ہے، یعنی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے لیے مکمل اصول ہمیں شریعت نے بتایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر ایک چیز بتائی ہے. تو اسی طرح سفر میں کے اصول بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے کہ جب آپ سفر میں جائیں تو ایسی جگہ پڑاؤ کریں کہ جہاں پر جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام موجود ہو، وہ کھا پی لیں. اسی طرح راستے سے ہٹ کر اپنا پڑاؤ کریں. چونکہ راستے سے ہٹ کر پڑاؤ کریں گے، ساتھ ان حدیث کے الفاظ کے اندر یہ چیز موجود ہے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ باقی حشرات الارض اگر رات کو راستے میں آتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ نہ ہو. اور اس کے اندر تو بہت ہی بڑی بات آقا علیہ السلام نے بہت جامع بات بیان فرما دی. آپ کے لیے بھی راستے میں آنے جانے والوں کی وجہ سے کوئی تکلیف کا، کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا. آپ بھی محفوظ رہیں گے، دوسرے آپ کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے، آپ بھی اپنا آرام کر لیں گے. تو بہرحال وہاں پر جو اصول راستے کے سفر کے بتائے تو فرمایا کہ ایسی جگہ پڑاؤ کریں کہ جہاں پر جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام موجود ہو.
इसी तरह एक वाकया आता है कि एक आदमी ने किसी परिंदे के बच्चे उठा कर ले आया। आका अलैहिस्सलाम को पता चला, हदीस का मफहूम है, उन्हें तंबीह की और फरमाया कि जहां से उठाए वहां रख के आ जाए। इस तरह जानवरों के हुकूक के बारे में और उनके ऊपर रहमत के बारे में भी आका अलैहिस्सलाम के बहुत ज्यादा वाकयात हैं। इसी तरह वो आका अलैहिस्सलाम गुलामों और बांदियों के लिए भी रहमत बनाकर भेजे गए थे। यानी अरब के उस माशरे के अंदर गुलामों और बांदियों का कोई हक नहीं होता था। आका ने कपड़े दिए, पहन लिए, नहीं दिए, उसने ऐसा घूमना है, उसके इख्तियार में नहीं है, उसके लिए यह जायज ही नहीं है कि वो किसी चीज का तकाजा करे अपने आका से। आका सोया है, सारी रात खड़ा है, खड़ा रहेगा, खाने पीने की इजाजत नहीं है, नहीं खाएगा। आका उसे मार रहा है, आका उसे कत्ल तक कर दे, सख्त से सख्त सजाएं दे, ना तो कुछ कोई और उसे बचाएगा और ना ही वो खुद आका के आगे ये कह सकता है कि मुझे छोड़ दो। यानी उसके लिए किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं था। जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था। जब नबी अलैहिस्सलाम आए तो गुलामों को आजाद किया। आजाद को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि गुलामों को आजाद किया और आजाद करने का हुक्म दिया। इसके बारे में भी बेशुमार वाकयात आते हैं। ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और गुलामी की सूरत में जगह तब्दील करते करते नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अब नबी अलैहिस्सलाम के पास उन्होंने काफी टाइम गुजार लिया था और उनके खानदान वाले उन्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक कि नबी अलैहिस्सलाम के खिदमत में पहुंच गए। उन्हें पता चला कि हमारा बेटा जो ज़ैद है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास उनके वालिद और उनके चचा आते हैं और उनसे तकाजा करते हैं कि ये ज़ैद हमारा बेटा है, हम इसे ले जाने आए, आप इजाजत दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ज़ैद जाना चाहे तो बिला इवज में इसको आपके साथ भेज दूंगा और अगर वो ना जाना चाहे तो उसके ऊपर सख्ती नहीं की जाएगी। जब ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया, उनसे पूछा गया ये कौन है, उन्होंने एतराफ किया ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आपको ले जाने के लिए आए हैं। तो ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपनी माँ बाप, अपने खानदान और आसाइशों और आराम के अंदर पले बड़े थे, सबको कुर्बान कर दिया और कहा कि मैं आका अलैहिस्सलाम को छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम की शफकत, मोहब्बत, रहमत जो गुलामों पर थी, जो उन्होंने देखी थी, मां बाप से बढ़कर थी। इसी तरह एक वाकया आता है, अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु कहीं जा रहे हैं, उनके पास उनके साथ उनका गुलाम भी है और अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह खुद कपड़े पहने हैं उसी तरह का लिबास उनके गुलाम ने पहना है। जिस तरह की सवारी अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास है, इसी तरह की सवारी उनके गुलाम के पास भी है। तो अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि यह तो आपका गुलाम है, यानी उन्हें ताज्जुब हुआ इस बात पर और वो हैरान हुए। तो अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने एक मर्तबा इसको कोई ताना दिया था, फिर नबी अलैहिस्सलाम को पता चला तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे तंबीह फरमाई थी और फरमाया था कि ये हदीस का मफहूम है, ये जाहिलियत की बातें हैं, ये बातें आप आइंदा नहीं कहना। और साथ मुझे नसीहत फरमाई थी कि ये आपके जो मातहत हैं, जो आपके गुलाम हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपका ताबे कर दिया है तो उसके बावजूद फिर भी आपके भाई हैं। जो आप खाएं इन्हें खिलाएं, जो आप पहने इन्हें पहनाएं और जो सवारी आप इस्तेमाल करें, जो रिहाइश आप इस्तेमाल करें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इनको भी अता करें। तो फरमाते अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद मैंने उसी नबी अलैहिस्सलाम के उसूल को अपना लिया, लिहाजा जिस तरह का पहनता हूं इस गुलाम अपने भाई को पहनाता हूं, जिस तरह का खाता हूं इसको खिलाता हूं, और जो जिस तरह की सवारी मेरे पास है इनको भी वो मैंने इसी तरह की सवारी दी है। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामों के बारे में रहमत है और अपने साथियों को, अपनी उम्मत को ये उसूल बता कर गए कि अगर कोई तुम्हारे मातहत है, कोई कमजोर है, अल्लाह ने उसे तुम्हारे ताबे कर दिया है तो तकब्बुर में मुब्तला ना होना, बल्कि उनके हुकूक का ख्याल करना है। इसी वजह से तो उन गुलामों पर जुल्म होता था, उनको तपती रेतों पर लेटाया जाता था, उनको कोड़े मार मार कर मारने वाला बेहोश हो जाता था,
اور ان کا جسم نیزوں سے چھلنی کر دیا جاتا تھا، تپتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ زندگی تو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے خاندان کو، اپنی آسائشوں کو چھوڑنے کے لیے تو تیار تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوستوں ہی نہیں دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ طائف والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے، مشہور واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک لہو سے تر ہو چکا ہے، فرشتہ آتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں آپ ان کے بارے میں کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دے، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زخمی ہے، خون جاری ہے، ان سے مشکل سے نکل کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ ان کے لیے بھی اچھی امید رکھی اور فرمایا کہ اگر یہ نہ سمجھے، یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے آنے والی نسل ایمان لے آئیں گی، ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی۔ تو یہ انتہائی عظیم الشان رحمت ہی کا تقاضا ہے، اور ایسی ذات ہی ایسا رویہ اور ایسا برتاؤ کر سکتی ہے کہ بدلہ لینے پر قادر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سخت ظلم کیا، اس کے باوجود ان کو بدلہ نہیں دے رہے، ان کے اوپر سختی نہیں کر رہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قیدیوں کے بارے میں بھی بے شمار واقعات آتے ہیں، یعنی مکہ والوں نے کتنے ظلم کیے، اس کے باوجود اگر وہ قید میں آئے تو ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھا گیا۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ خود روایات میں آتا، حدیث کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسلام سے پہلے سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی ذات تھی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ ایک مرتبہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام پکڑ کر لے آئے اور اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی علیہ السلام نماز کے لیے آئے، نماز ادا کی، نماز سے پہلے فرمایا کہ اس کے اوپر سختی نہ کی جائے، وہ قیدی ہیں، وہ دشمن ہیں، وہ آپ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہیں، سریعام کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرمایا گیا کہ ان پر سختی نہ کی جائے۔ اور عام آدمی بھی نہیں ہے، وہ ان 8 لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھے تھے اسلام کے بارے میں، تو ان 8 آدمیوں میں سے ایک ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد ان سے مخاطب ہوئے، حدیث لمبی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے اکھڑے ہوئے انداز میں جواب دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ میری طرف دیکھو، لیکن انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اپنے گھر سے ان کے لیے دودھ بھیجا، اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کیا۔ اگرچہ آج کے دور کو دیکھیے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے دور کو دیکھیے، قیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بڑھ کر سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ننگا رکھا جاتا ہے، ان کو جکڑا جاتا ہے، سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں، چاہے وہ کسی چیز کے اندر ملزم ہو، مجرم نہ بھی ہو، پھر بھی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن وہاں ذرا غور کیجئے کہ دشمن ہے، سب واضح ہے، کئی مسلمانوں کا قاتل ہے، آقا علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہے، بہت بڑا اسلام کا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا گیا، اس کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو چھوڑ دیا، وہ یہاں سے نکل گیا، باہر جا گیا، ایک باغ میں ٹھہرا، اور پھر دوبارہ لوٹ کر آیا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ آدمی، وہ ذات، وہ شخصیت کہ جو ایک دشمن اور قیدی کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتی ہے، اور وہ ضرور اچھی ذات ہے۔ اور پھر ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے میرے لیے سب سے ناپسندیدہ ذات جو تھی، وہ اسلام کے بعد مجھے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہوئی، اور سب سے پسندیدہ ذات جو تھی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اسی طرح ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ وہ قید میں آئے، قید کے اندر رہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا، وہ قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بھائی ان کے آئے اور ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ ادا کیا اور چھڑا کر لے گئے۔ راستے میں مدینہ سے نکلے، راستے میں پڑاؤ کیا، اور رات
کو پڑاؤ کے دوران وہ سو گئے تو ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر مدینے میں آ گئے اور آ کر اسلام کو قبول کر لیا. پوچھا گیا کہ آپ اگر اسلام قبول کرنا تھا تو فدیہ بھی دلوایا, یہاں سے گئے اور پھر آپ آ گئے تو یہیں اسلام کو قبول کر لیتے. انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں یہاں قید میں اسلام کو قبول کرتا تو کہا جاتا کہ انہوں نے ڈر کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا. اب میں آزاد ہو چکا ہوں, اب میں اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کرتا ہوں. اور یہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ اسلام کو کیوں قبول کرتے ہیں. ان کا بھی جواب یہی تھا کہ جو ذات قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھنے والی ہے, برتاؤ کرنے والی ہے, وہ عام انسانوں کے لیے کیسی ہوگی. اسی طرح بے شمار واقعات آپ علیہ السلام کی رحمت کے آتے ہیں کہ جو دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ بڑھیا جا رہی ہے, اس کا سامان لے کر گئے, راستے میں محمد کو برا بلا کہہ رہی ہے, خاموشی سے آگے جا رہے ہیں, اس کا سامان اٹھایا ہوا ہے. سامان جب مقام مقصود پر جہاں اس نے جانا تھا وہاں رکھ دیا. بڑھیا نے نام پوچھا کہ آپ نے کوئی اجرت نہیں مانگی, آپ کی کوئی غرض نہیں تھی, بے غرض جان پہچان بھی نہیں تھے, میرا سامان لے کر آ گئے. نبی علیہ السلام نے ٹالنے کی کوشش کی, اس کے باوجود اس نے جب نام پوچھا, نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میں محمد ہوں. اس نے کہا کہ آپ محمد ہیں جس سے میں بھاگ کر جا رہی تھی, آپ کے بارے میں تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ ایسے نہیں ہیں. یہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین. لہذا آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی, تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ بے شک تمہارے اندر جو رسول آیا ہے وہ تم ہی میں سے ہے. مزید فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, تم مشقت اور تکلیف میں پڑتے ہو تو اس کو ناگواری ہوتی ہے, وہ بے چین ہو جاتا ہے تمہاری مشقت تمہاری تکلیف پر. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور تمہارے بھلائی پر, تمہاری خوشحالی پر, تمہاری سہولتوں پر وہ حریص ہے, اس کی کوشش کرتا ہے اور اس پر وہ مطمئن ہوتا ہے, اطمینان پاتا ہے کہ تم سہولت میں رہو, تم خوشحال رہو. محترم سامعین کرام, وہ رحمت للعالمین قرآن نے جن کی یہ صفات بیان کیے. آپ علیہ السلام نے 23 سال کے مختصر عرصے میں جو انقلاب برپا کیا, نہ ان سے پہلے اور نہ قیامت تک کے لیے کوئی ان کی مثال قائم کر سکتا ہے. لہذا محترم معزز سامعین کرام, وہ نبی جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, جن پر ہم ایمان لائے, ان کے وہ اصول بھی معاشرے کے لیے رحمت کے اصول ہیں. جس طرح انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ احکامات دیے, اور اسی طرح جس طرح انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ رکھا, اور جس طرح قرآن نے ان کی صفت بیان کی, ایک لیڈر کے اندر, ایک ذمہ دار کے اندر ایسی صفات ہونی چاہیے. آج اگر کسی لیڈر اور ذمہ دار کو دیکھو تو وہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے, دوسرے جائیں جہنم میں. لیکن اور حالت بھی دیکھ لیں, ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم بدحالی کا شکار ہیں. لہذا آج بھی اگر ہمیں انصاف چاہیے, امن و امان چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی معاشرے کی طرح زندگی گزارے کہ جہاں پر زکوٰۃ دینے والا, مال دینے والا ہر ایک کو, لیکن محتاج نظر نہ آئے, کوئی لینے والا نہ ملے. امن و امان اس طرح ہو کہ ایک عورت مہینوں کا سفر, زیورات اور مال سے لدی ہوئی مہینوں کا سفر تنہا کرے, اللہ کے علاوہ سے کسی کا خوف نہ ہو. یعنی ہم حقیقی تبدیلی اور حقیقی خوشحالی چاہتے ہیں, تو ہمیں ان اصولوں کو اپنانا ہوگا کہ جو آقا علیہ السلام اصول ہمیں دے کر گئے. اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے, جس نبی کو ہم رحمت مانتے ہیں, جن کے ساتھ عشق و محبت اور اسلام کے دعوے کرتے ہیں, اگر ہم ان کے اصولوں کو اپنائیں, ان رحمت والے اصولوں کو اپنا لیں, تو آج ہمارا معاشرہ بھی امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر تمام لوگوں میں خوشحالی آئے گی, عورتوں, مردوں, غلاموں, ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں گے, چاہے وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے. آقا علیہ السلام پوری انسانیت اور پوری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت قائم رکھنے, ان کی اطاعت کرنے اور ان رحمت والے اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.